مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سید الانبیاء وخاتم النبیین بالیقین محمدا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا ظهر الفتن وبالبدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب قدر محترم حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، مدرسہ عربیہ خیر المدارس کا تبلیغی اصلاحی سالانہ جلسہ ہے. اللہ پاک نے دینی مدارس کو یہ حصہ بخشا کہ وہ دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنے. یہ جتنے بھی آپ کے سامنے دینی مدارس ہیں
یہ تمام کا تمام فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا. وہ ایک ایسی درسگاہ ہے جس کا فیض پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا. اور کیسے نہ پھیل جاتا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی یہ سب کہتے رحمت اللہ علیہ جس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے لگے تو فرمایا کہ کل میں ایسے انسان کے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھواؤں گا جس کے دل و دماغ سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا. مدرسے کی سب سے پہلی اینٹ جس شخص سے رکھواؤں گا وہ اتنا مقبول ترین بندہ ہے کہ کبیرہ گناہ تو اس کے قریب کیا کوئی آیا ہوگا, صغیرہ گناہ کا بھی دل سے گزر نہیں ہوا. اور وہ تو میاں منی شاہ صاحب جو رحمت اللہ علیہ اس قدر برگزیدہ لوگ تھے اس دارالعلوم کی بنیاد رکھنے والے. کہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ تھے اور کہیں اور بزرگ تھے. بہرحال بہت سیدھا قسم سے اللہ والے تھے جن سب نے مل کر کے اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور خداوند کریم نے اس کو اتنی قبولیت عامہ عطا فرمائی کہ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض موجود نہ ہو. کچھ ایسے خلوص پہ بنیاد رکھی گئی. اور بزرگوں سے سنا کہ میاں منی شاہ رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے 1 روپیہ جو چندہ دیا تھا دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں وہ روپیہ آج بھی موجود ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی لوگ تو ولیوں کو مانتے ہی نہیں. ہم سے زیادہ تو کوئی ولیوں کو ماننے والا ہے ہی نہیں. ہم نے بنیاد ولیوں سے رکھوائی, اس اللہ کے بندے نے 1 روپیہ چندہ دیا, 250 سال ہو گئے ہم اس روپئے کو سنبھالے ہوئے. تو مانتے کیسے نہیں؟ مجھ سے پہلے مولانا فرما رہے تھے کہ عربی مدارس نے جو افراد پیدا فرمائے دنیا کی کوئی طاقت اس قسم کے انسان پیدا نہ کر سکی. اور آگے بھی میں اعلان کرتا ہوں ان عربی مدارس کے سوا کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک لوگوں کا عام مزاج ویسے بنا ہوا ہے کہ بیٹھکوں میں, ہوٹلوں میں, گاڑیوں میں, بسوں میں بیٹھ کر یہ کہنے کا جو مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا. یہ ہوائی جہاز اغوا کرنے والے مولوی تھے جنہوں نے ہوائی جہاز اغوا کیا. یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں؟ اور انہوں نے جو 53 مولانا باہر منگوائے ان میں کون سے عالم ہیں؟ تمہاری جان کو کتنی بن جائے تم نے الزام مولویوں کو دینا ہے. مولانا فرما رہے تھے کہ پاکستان مولویوں نے بنایا. کسی بابو سے پوچھ کے تو دیکھو کہ مولوی پاکستان بنا سکتا تھا. بالکل نہیں مانیں گے. ایک عام ذہن بن گیا. کچھ بھی ہو ان کے خلاف ذہن رہے گا. سوچا کبھی نہیں کہ ملک کے لیے, قوم کے لیے, ملت کے لیے جتنے تخریجی عناصر ہیں وہ سب کالج کی پیداوار ہے, عربی مدرسے کی پیداوار نہیں. اور یا میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں 47 سے لے کر آج تک بلکہ مشترکہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سب کو ملا لو, ایک مولوی ثابت نہیں کر سکتے جس نے ملک کے ساتھ غداری کی. یا پھر میں بتلاؤں کہ بابوؤں نے پاکستان بیچ کے کھایا. ان سے میں کیا گلا کروں؟ میرا گلا تو تم سے ہے.
جتنے اچھے تندرست صحت مند لڑکے ہوں گے وہ سارے کالج کے لیے جس بچے کی آنکھ مر جائے، ہاتھ مر جائے، لت مر جائے، اس کو لے کے عربی مدرسے میں آتے ہیں. اور جو بس اے جڑا منڈا نے تو قرآن حافظ ہی بنانا ہے. ہوشیار بیدار دماغ انگریز کے لیے، اندھے کاڑے لنگڑے للے خدا کے لیے. اور کہتا ہے جی اس کی والدہ کا بھی بڑا شوق ہے، بڑا شوق نہیں کرے گی اور ان کو اس کو خوشروں میں ملائے گی، کہاں لے کے جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ جی مولوی آج کل کے صحیح نہیں رہے، اور مٹیریل تم جیسا ڈالو گے ویسا ہی مال تیار ہوگا. کبھی اپنے مٹیریل پہ بھی تو خیال کرو. کون تم نے ادھر دے رکھا ہے، کس کو ہم نے سنبھالا ہوا ہے. یہ تو چند اللہ والے تھے جنہوں نے ان چیزوں کی بنیاد رکھی، اور یہ لوگ رات دن بیٹھ کر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تمہارے سامنے کہتے ہیں، میرے کہتے ہیں، اور لوگوں کے فتوے اپنے اوپر لے کر پھر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنبھالے ہوئے. قوم کو احسان مند ہونا چاہیے. مولویوں کا کیا احسان مانو گے تم، خدا کا احسان نہیں مانتے. خداوند کریم جل شانہ کا یہ احسان کون سا کم ہے کہ تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے. اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو جاتا، چوڑے چمار کے گھر میں پیدا ہو جاتا، خدا کی قسم نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، سور کھا کھا کے مر جاتا. یہ خداوند کریم کا تو تجھ پہ کوئی تھوڑا احسان ہے. اور پھر دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا اصول ہے کہ کوئی آدمی اپنے محبوب کا پتہ بتانے کو تیار نہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو میرے سوا کوئی دیکھے یا اس کو اپنے پاس بٹھائے. اور اللہ پاک کا یہ کتنا بڑا تجھ پہ کرم ہے کہ خداوند کریم نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا. مگر کون مانے؟ اس لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، نوجوان اپنی ماں کے سر پہ جوتے مارے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں نئی بات پناہ مانگو اس وقت سے نئی باقی رہے گا اسلام مگر رسم اس کی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے نئی باقی رہے گا قرآن مگر نام اس کا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تشریف لے جا رہی ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے. صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا چند جانور ہیں جن کے پروں پہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے اور وہ گندگی کھا رہے ہیں، غلاظت کھا رہے ہیں. صحابہ کرام لرس گئے، کانپ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، قرآن کی توہین ہو گئی، قرآن کریم کی بھی ہو گئی، پروں پہ قرآن کریم لکھا ہے اور چونٹ سے گندگی کھا رہے ہیں. فرمایا لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، پڑھیں گے قرآن مگر کام ایسے کریں گے جیسے یہ تمہیں کر کے دکھلا رہے ہیں.
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگا ایک وقت میری امت پہ ایسا آئے گا قرآن کریم پڑھیں گے مگر حلق کے نیچے نہیں اترے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو. اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو. لاکھوں برس تک منہ میں کڑوا پن موجود رہے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو. کیا چیز نہیں بتلائی. زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے ہر شعبے میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی مگر ہم نے تو ماننے کا ارادہ ہی کبھی نہیں کیا. کبھی اللہ والوں کو دوست دیا, کبھی بزرگان دین کے پیچھے لگ گئے اور کبھی انگریز کی چالوں میں آ کر کے اللہ والوں کی اس طریقے سے مخالفت کی کہ ان سے کٹ کر کے رہے. کوئی فتوے بازی میں الجھ گیا, کوئی کسی بارے میں الجھ گیا. ابھی یہ ہمارے بھائی محمد امین صاحب اعلان کر رہے تھے نا محتمم صاحب کے صاحبزادے کہ 3 طلاق کی کتاب لے جانا, تو میں ڈر گیا کبھی یہ نہ لوگ سمجھے کہ گھر جا کر سب 3 طلاق دے دیو. ایک مسئلہ ہے, مختلف مسئلہ ہے, صحیح مسئلہ یہی ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے. کئی سخی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی 1 لاکھ دے دو پر ہم تو 1 ہی مانگیں گے. سخی ہے بابا, کون منع کرے ان کو. عوام کے لیے یہ مسئلے بعض مرتبہ پریشان کن بن جاتے ہیں اور عوام بھی دلچسپی بڑی لیتے ہیں. جھگڑے کا مسئلہ ہونا پھر کھجا کے حاجی صاحب آگے آتے ہیں اور جی اگر 10,000 روپیہ خرچ ہوگا نا میں کل ہی دے گھنٹہ کا کسی آپس میں سوچا ضرور کرتا ہوں. اگر ہمارے اکابر ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دیتے کہ عوام کو نہ انتشار کا شکار ہونے دو, ان کو جھگڑوں میں مت پڑنے دو, تو آج خدا جانے ہم تک کیا ہو جاتا. کچھ لوگ گالیاں دے کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں, جب تک وہ اپنے بعض میں تقریر میں گالیاں اللہ والوں کو نہ دے لیں اس وقت تک طبیعت سیر نہیں ہوتی. اب میں گالیاں کیسے دوں؟ مجھے مشائخ نے اساتذہ نے گالیاں تو سکھائی ہی نہیں. مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی کچھ سکھائی. کہوں گا کہ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا, ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا, چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا. کوئی فائدہ نہیں گالیاں دینے, اور مولوی بھی اگر گالی دے تو بازار میں گالی دینے والوں کی کمی ہے. اب میں گالیاں شروع ہو جاؤں, میرا تو یقین ہے کہ جتنے بھی آپ لوگ تشریف فرما ہے مجھ سے اچھی طرح گالیاں دینا آپ لوگ جانتے ہیں, تو میں خامخواہ کس لیے بے ادبی کروں گالی ہوگی. اگر ہو سکتا ہے تو کچھ ایسا کام کر جس سے قوم کا ملک کا فائدہ. بگاڑ کرنے میں تو کوئی دیر ہی نہیں لگتی, جتنا چاہو بگاڑ کے کر کے رکھ دو, کوئی دیر ہی نہیں لگتی. اور بگاڑ پہ لوگ بگڑتا بھی ہے اور خوش بڑے رہتے ہیں. اور پھر جو بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو گالیاں دینا. ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ مت ستا ظالم کسی کو, مت کسی کی آہ لے,
مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آل ہے دل کے دکھ دینے پہ نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ کسی کو پریشان کرنا، کسی کو خام خواہ مورود الزام ٹھہرانا، یہ تو کوئی دانائی کی بات ہے۔ عقل مند وہ آدمی ہے جو کام کی بات کرے۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس دین متین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا، تجھے کلمہ مفت میں مل گیا، اللہ کا قرآن مفت میں مل گیا، ایمان مفت میں مل گیا، تجھے قدر کہتے ہو؟ اور خدا مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھتے اور کالی کملی والے تیرا اس اللہ کے قرآن پہ کیا خرچ ہوا تھا؟ مکے کی گلی گلی گواہ، پہاڑ کا ایک ایک ذرہ گواہ، صحرا گواہ، مکے کا ایک ایک چوک گواہ، سارا مکہ گواہ، 13 برس کے دن گواہ، رات گواہ، چاند ستارے سورج گواہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نہ ملا۔ اتنی پریشانی۔ صحابی کہتا میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا، میری نظر نے دیکھا، میری آنکھ نے دیکھا، بہت بڑا لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں روڑا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہڈی ہے، چاروں طرف سے زبردست پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں اوپری کرتے اتنا مارا تمام لباس مبارک لہو میں ڈوب گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، ہاتھ میں پانی کا پیالہ، زمین پہ پیالہ رکھ دیا، ابا جان کو لپٹ گئی اور کہنے لگے مکے والوں میرے ابا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، خطا بتاؤ، اگر قرضہ دینا ہو میں مزدوری کر کر کے چکا دوں گی، میرے ابا کو نہ مارو۔ صحابی کہتا میرے دیکھتے دیکھتے بچی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ تشریف فرما ہو کر پانی کا پیالہ منہ مبارک سے لگایا، گھونٹ لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ 5 دن کے کھاتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ آج ہم اسی لیے تو قدر نہیں کرتے کہ ہمارا اس دین پہ خرچ کچھ نہیں ہوا، اگر خرچ ہو چکا ہوتا تو ہمیں تکلیف ہوتی۔ صحابہ کرام کا خرچ ہوا یا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ ہوا؟ مولانا فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اب بتاؤ، میں اس بات پوچھتا ہوں آپ میں سے، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مارا کرتے تھے، آپ میں سے کوئی تھا وہاں پہ؟ تمہارے باپ دادا اچھا ہوا نہیں تھے ورنہ پتھر ہی مارتے۔ ہاں، اس وقت کلمہ پڑھنا کوئی آسان کام نہ تھا، انگاروں سے کھیلنا تھا، کلمہ پڑھنا پھانسی کرنا تھا، قیمہ بنا دیا جاتا تھا کلمہ پڑھنے والے کا۔ تم آج ان جان اشاروں کو تنقید کرتے ہو؟ وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کے ساتھ رہ کر فاقے کاٹے، اگر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جہاد کے موقع پر 15 دن تک ہم نے روٹی کے ٹکڑے کی شکل نہیں دیکھی۔ جنہوں نے ایسی مصیبتیں کاٹی ہیں آج ان پر تنقید کی جاتی ہے، اور برے کو برا کوئی نہیں کہتا۔ ابو جہل کو گالیاں ہم نے دیتے نہیں سنا، ابو لہب کو گالیاں نہیں دیتے، عتبہ اور شیبہ کو گالیاں نہیں دیتے، ولید بن مغیرہ کو کوئی گالیاں نہیں دیتا، امیہ بن خلف کو کوئی گالیاں نہیں دیتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان سے جو رشتے داری ہے اور صحابہ کرام سے عداوت ہے۔ کافروں کو گالیاں نہیں دیتے، حالانکہ صحابہ کرام کی تمام چیزیں نرالی ہیں، تمام چیزیں۔
آج ہم کاروبار کرتے ہیں، گاہک جو ہے نا دکاندار کے پاس یہ تو نیت سے آتا ہے اگر تھوڑی سی نظر پھیر لے گا تو میں اسے انشاءاللہ ضرور اگلا دوں گا، اور دکاندار کہتا ہے اگر تھوڑا سا تو بھول جائے تو ایسا اگر دوں کہ 8 دن روزنا ہے، دونوں کی نیت میں خرابی۔ جب نیتیں بگڑ جایا کرتی ہے اجتماعی طور پر اصل کام وہاں سے خراب ہوتا ہے۔ تمام لوگوں کی نیتیں خراب ہو گئی اکثر کی۔ ہر کوئی اپنا مطلب کہہ رہا ہے۔ پچھلے دنوں یہاں ملتان میں ایک جنازے کے ساتھ میں قبرستان گیا تو عموماً لوگ پیسے لے کر کھودنے والوں سے قبر کھدواتے ہیں۔ وہ 2 آدمی تکڑے جب جنازہ لے کر قبرستان میں گھسے تو دوڑ کے آئے۔ یہاں سے بات ملتان کی، مجھے کہنے لگے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام، اب دنیا کا دستور ہے، میں نے پوچھ لیا تو خیر ہے بھائی کیا بات کیا حال ہے؟ کہنے لگے اتنا مندہ سب کے لیے دعا کرتا جمعے میں، یہ 5ویں دن تو مردہ لے کے آیا ہے، ہمارے لیے بھی دعا کر کم سے کم 30ویں دن جب آ جایا کرے۔ اس نے غلط نہیں کہا، ان کا کاروبار ہے یہ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا کاروبار روز چلے۔ ایک دوسرے شہر میں ایک دن چلتے چلتے ایک آدمی نے میرا بازو پکڑا، کہنے لگا میرا کاروبار بڑا ٹھنڈا، دعا کر دے۔ مولویوں کی عادت ہوتی ہے نا فوراً کہنے چلنا برکت ڈال لے، تو میں نے یہی پوچھ لیا کہ تیرا دھندا کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں۔ اجتماعی طور پر مزاج بگڑ گیا، جس کا سنوارنا اور سنبھالنا بڑا مشکل بنا ہوا ہے۔ اور پھر تماشا یہ کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ صاحب دین کی معلومات مجھے بہت زیادہ ہے، میں بہت دیندار ہوں اور میرا علم اتنا ہے کہ اٹھایا نہیں جاتا۔ مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی سب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تو آج کی بات ہو گئی نا کہ مولوی مسجد کے لیے وقف ہو گیا، مولوی نکاح جنازے کے لیے وقف ہو گیا، اور بابو جو ہے وہ حکمرانی کے لیے وقف ہو گیا۔ ایک وقت ایسا تھا، لکھتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلطان عالمگیر بادشاہ ہو کر، حکمراں ہو کر، فرما رواں ہو کر پورا ہندوستان خیبر سے لے کر ٹاٹا گام کی پہاڑیوں تک کا حکمراں جہاں بادشاہ تھا وہاں 5000 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں آتی۔ دلی کے بادشاہ کو 5000 حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں یاد تھی۔ اور 40 علماء کو مقرر کر رکھا تھا فتویٰ لکھنے کے لیے، رات کو 2 گھنٹے خود سنتا تھا اور اسلام پیدا کرتا تھا اور معلومات کرتا تھا بادشاہ ہو کر۔ میر زاہد ایک سخت گزرا ہے، یہ علماء حضرات جانتے ہیں، منطق کا بہت بڑا عالم ہے، کئی کتابیں ہیں اس کی، ملا جلال امور عامہ وغیرہ، مجھے تو نام ہی آتے ہیں، کوئی تو میں نے ہے ہی۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنا پائک آدمی، اتنا اونچا آدمی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم جی میر زاہد کے شاگرد ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے باپ کا استاد ہے میر زاہد، اور اس کی لکھی ہوئی کتابیں آج تک عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب تم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا ہوا اگر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ اگلی بات سنو، جہاں یہ منطق کا امام تھا، جہاں اتنا بڑا عالم تھا، وہاں عالمگیر کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، سپہ سالار تھا، اعلیٰ منصب پہ فیضیاب تھا، عالم بھی تھا، اور عالمگیر کی فوج کا سب سے بڑا کرنیل اور جرنیل تھا۔ زیادہ ہو گیا نا، جو دوسرے ہیں خدا جانے ان کا کتنا بڑا علم ہوگا۔ علاؤ الدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہے،
یہ طلبا اور یہ علماء ان مدرسین سے پوچھو، بات بھی ہے اور دین سے کتنا گہرا تعلق ہے. یہ بات بات ہو گئی نا کہ سارے بار ہو گئے انشاءاللہ انہوں نے خود کو نہیں بڑھ گا. تھانے دار نماز نہیں پڑھتا، تحصیلدار نماز نہیں پڑھتا، ایک ہی نماز نہیں پڑھتا، دوسری نماز نہیں پڑھتا. تم کہو گے گھر پڑتا ہوگا کیوں اور زمانی ہے کیسے بڑھ گا؟ پڑھتے ہی جب یہ بڑے بڑے لوگ مر جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتا، تحصیلدار نماز نہیں پڑھتا، ایک ہی نماز نہیں پڑھتا، دوسری نماز نہیں پڑھتا. تم کہو گے گھر پڑتا ہوگا کیوں اور زمانی ہے کیسے بڑھ گا؟ پڑھتے ہی جب یہ بڑے بڑے لوگ مر جاتے ہیں، چودھری صاحب مر گیا، خان صاحب مر گیا، ملک صاحب مر گیا، شیخ صاحب مر گیا، علاقے کے سارے مولویوں قاریوں حافظوں کو اکٹھا کر کے قرآن پڑھاتے ہیں. پھر مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے او مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہت میں چھوڑ کے جانا. اب ٹھوکرے پڑے گا داخلہ تو ملنا نہیں. ساری عمر میں اللہ کا قرآن کھل کر کبھی خوش نہیں ہوا، کبھی ایک گھنٹہ بھی اس لیے سے نہیں بیٹھا کہ اللہ کا قرآن سنوں گا. آج کل میری آسے پاسے کر کے ضرور ٹھوک سکو. اور پھر سودا بھی غلط. ہم سے جنت مانگتے ہیں باپ کے لیے اور معاوضہ کیا ہے؟ مربے کا مالک خود بنتا ہے، بنگلے کا مالک خود بنتا ہے، کوٹھی کا مالک خود بنتا ہے، بینک بیلنس کا مالک خود بنتا ہے، کار سکوٹر موٹر کا مالک خود بنتا ہے، باغ بہار کا مالک خود بنتا ہے. ہم ایک پہیا چاول متھے میں مار کے جنت کھانا چاہتا ہے. پہیا چاول مولوی کے متھے مار کے، اور وہ بھی آپ کھاوے باجرا گوشت، پیو بنیاد کٹے کے گوشت سے. اگر جی میں تو گیس کا مریض ہے، میں بڑا گوشت کھا نہیں سکتا تو تیرا پیو اجے تو ہی ہے کمرہ کچھ پہ آؤ کٹے کھائی جانا. ساری عمر میں کبھی دین کے بارے میں غور نہ کیا. جب مر گیا بڑا آدمی، پھر برادری کا آدمی آگے بڑھتا ہے اور جو غسل سنت کے مطابق دینا، کفن سنت کے مطابق دینا، قبر میں سنت کے مطابق اتارنا، قبر کو سنت کے مطابق بنانا. اور حضرت جی بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے اور ضرور کریں گے، مگر یہ تو بتا دو جس نے 60 برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی، واجبات کو ٹھکرایا، کبھی قرآن کو سچا اور حق بھی نہ جانا، آج سنت کی، آج کفن کا سنت ہونا کیا کرے گا؟ کیسے کام چل جائے گا؟ اندھیر کھاتا بھی جاؤں گا تم. اس لیے قرآن کریم کہتا روزے گا، پچھتاوے گا اور ہر دوائیوں کا دوا من اوتی کتابہ بشمالی ویقول یا لیتنی لم اوت کتابیا. اے کاش یہ میرے کھبے ہاتھ میں نام اعمال نہ ملتا تو اچھا تھا. ولم ادری ما حسابیا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو بہتر تھا. ما اغنا عنی مالیا، اے میرا مال اب میرے کام نہیں آیا. الک عنی سلطانیا، اور میری بادشاہت آج میرے کام نہ آئی.
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی تلخیوں میں گزار دی، پریشانیوں میں گزار دی. ارشاد فرمایا او لوگوں تم کیا سمجھو، تم کیا جانو، ایک دل بھی ایسا نہیں جس دل میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. کیا کہنا اس نبی کی عظمت کا جس دن جس نبی کے سگے چچا کے دین کے لیے، دین کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے سگے چچا کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے. جس کی بیٹی کو نیزا مارا، اونٹ سے نیچے گرا دیا، پیٹ ساکت ہو گیا، 2 سال تک تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئی. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پھونک مار کے جنت مل جائے گی، ہمیں تو صرف ایک نگاہ بوانے سے جنت مل جائے گی. اگر یہ ملتی تو صحابہ کرام کے چمڑے نہ اٹھے گا. ان کے کاروبار، ان کے معاملات، ان کی نتیجے برخاست، یہ تمام کے تمام ہم لوگوں سے نرالی. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے زمین خریدی اور دوسرے صحابی نے زمین بیچی. جس نے زمین خریدی تھی اس نے بنیادیں کھدوائی اور کھدوائی تو کھودتے کھودتے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آیا. سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آیا بنیاد میں سے کھودتے کھودتے. ہمارے زمانے میں اگر ایسا ہو جائے ہم تو مزدوروں کو فوراً بگا دیں گے، پتہ نہ چل جائے جاؤ جاؤ آج ہمارا کام نہیں کرنے کا ارادہ، آج چھٹی کرو. یہ حصے دار نہ بن جائے. کسی نے نہیں دیکھا. جس صحابی نے زمین خریدی تھی مکہ سونے کا بھرا ہوا سر پہ اٹھا کر اس کے پاس لے گیا جس سے زمین خریدی تھی. میں نے زمین کے پیسے دیے، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا تیری زمین میں سے ملا، یہ تیرا ہے، سنبھال لے. تو ساڈے ورگا ہوں نا جزاک اللہ سناؤ جی. اگر یہ صحابی ہے حضور کا جس کی نیت اتنی صاف ہے کہ غریب آدمی ہو کر سونے کا بھرا ہوا مٹکا لے کے آ گیا، آگے وہ بھی تو صحابی ہے. کہنے لگا مجھے میرے دادا نے نہیں بتایا، میرے ابا نے مجھے نہیں بتایا، میں نے یہ گھڑا بھرا ہوا سونے کا خود دفن نہیں کیا، اس لیے میرا نہیں تیرا ہے. تو باقی بدبخت کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام آپس میں لڑا کرتے تھے. صحابہ کی لڑائی یہ ہے، آج میری تیری لڑائی یہ ہے، مکان میرا، دکان میری، جائیداد میری، دولت میری، گلی میری، فلاں چیز میری. صحابہ لڑتے ضرور تھے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن ان کی لڑائی یہ ہے یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا. یہ فرق ہے صحابہ کی اور تیری لڑائی. صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس نہ کر. وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر میں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. صحابہ وہ ہے جن کا امام کالی کملی والا تھا. صحابہ وہ ہے جن کا استاد امام الانبیاء تھا. صحابہ وہ ہے جن کا پیر شہنشاہ کائنات تھے. اور خدا کی قسم صحابہ وہ ہے جن کے بچوں کے نام بھی حضور نے رکھے. صحابہ کرام کا مقابلہ کون کر سکتا؟ درختوں کے پتے چبا کر قرآن کی حفاظت کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درختوں کے پتے چبا کر قرآن کی تلاوت کی. آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چٹائی پہ لیٹ کر قرآن پڑھا. آج تو مساریوں پہ لیٹ کر قرآن کریم نہیں پڑھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. تو ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتا. تو صحابہ آپس میں لڑ رہے میں مانتا ہوں،
زمین خریدنے والا صحابی کہتا ہے اپنی بلا کو سنبھال، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے۔ جس نے زمین بیچی تھی وہ کہتا ہے رب ذل جلال کی قسم یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے۔ سن کے علاقے میں دو پارٹیاں ایک عورت سے جھگڑ پڑی، ایک پارٹی کہتی تھی میری ہماری ہے، دوسری پارٹی کہتی تھی ہماری ہے۔ ایک فیصلہ کرانے کے لیے دنیا دار پیر کے پاس چلے گئے۔ اس نے سوچا کہ عورت سے یہ جھگڑ رہے ہیں وہ سودا تو اچھا ہی ہوگا، کہنے لگا پہلے مال دکھاؤ فیصلہ پھر ہوگا، پہلے مال دکھاؤ۔ انہوں نے لا کر کے سامنے کھڑی کر دی تو تھی ذرا سیکھنے کے اوپر ہی، کہنے لگا دونوں ہی پارٹیاں جاؤ میری ہے۔ جہاں ایسے پنچایتی ہے وہاں فیصلے کون کرے گا؟ صحابہ لڑ رہے، سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا، وہ کہتا میرا نہیں تیرا، چلو مقدمہ لے کر مدینے کے جج کے پاس چلے گئے۔ وہ کہتا دیکھو جی اپنی بلا میرے گلے ڈال رہا ہے۔ زمین خریدنے والا صحابی کا کہنے لگا رب ذل جلال کی قسم جب سے میں نے کلمہ پڑھا برائے حق کے پانی کی بوند بھی میرے حلق سے نہیں گزری۔ جس نے زمین بیچی تھی وہ بھی کہنے لگا جب سے میں نے کلمہ پڑھا آج تک غلط بات میری زبان سے نہیں نکلی۔ وہ مدینہ منورہ کا جو جج ہے وہ بھی حضور کا صحابی ہے، جو سادے زمانے میں ہوں گا نا تو کہنے تو سب دو آگا نہیں آدھی کو ٹھیک ہے پڑھا دو۔ ہمارے یہاں دیکھو کئی مرتبہ میں پچھتاتا ہوں کہ اگر وہاں ہوتا تو میں کہنا تھی کسی رسید کٹا لو جلدی کرو، کیا کرو کھائی نہیں سونے کا بھرا ہوا مٹکا کچھ چھوڑنے والی کیا ہے؟ آگے وہ مدینے کا جج ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ کون تھا مدینہ؟ آج بھی جا کر کے مدینہ منورہ میں دیکھ لے جو ہوا گنبد خضرا سے ٹکرا کے آتی ہے، خدا کی قسم جو خوشبو آج بھی اس ہوا میں موجود ہے وہ منو کستوری اور مجھ کو امبر چھڑکنے میں نہیں آ سکتی۔ جو گنبد خضرا سے ٹکرا کے ہوا آتی ہے اس میں خوشبو موجود ہے۔ آج بھی مدینے کی ہوا نرالی، مدینے کی شان نرالی، مدینے کی عظمت نرالی، رب ذل جلال کی قسم مدینے کا کتا نرالا، بلی نرالی۔ یہ ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں، ذرا پوچھ کر دیکھو کتا بھی بلی بھی مرغی بھی کئی تینوں چیزیں ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے، کتا بلی کو نہیں چھیڑتا، بلی مرغی کو نہیں چھیڑتی، اور مدینے کا کتا شرما گیا پر پاکستان کے مسلمان کو حیا نہ آیا، صحابہ کرام کو اب بھی بھونکتا ہے۔ وہ کہتا ہے تاریخی واقعہ ہے یہ تو، ساری پیار لے کر صحابہ کرام کو بھونکنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اب یہ بھی کوئی تاریخ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہو رہے تھے اور راوی جو ہے وہ کھجوروں کی آڑ میں کھڑا ہو کر روایت کر رہا تھا۔ حسین کا راوی ہے، خاندان نبوت کے گلے پہ چھرے چل گئے، وہ کھڑا ہو کر روایت ہی کرتا رہا، اور پھر پیچھے آواز آئی، آواز آئی نہ کوئی کتاب نہ کوئی قصہ نہ کوئی کہانی نہ قرآن نہ حدیث نہ روایت نہ لینا نہ دینا، اگر راوی آپ دے کھیلا راوی ہو جگہ پر دائی آتا جب تیر چل رہا تو میرا حسین آخر لگا، روایت کا اعتبار کون کرے؟ میں اس کو راوی کو چھوڑ مسلمان نہیں مانتا کہ نواز رسول کا خاندان ذبح ہو رہا ہو اور کوئی خاموشی سے کھڑا ہو کر دیکھتا رہے۔
देख नहीं सकता, गवाह नहीं कर सकता। मदीने का जज मौजूद है, वो भी सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दोनों ने कहा ये सोने का भरा हुआ मटका मैं भी लेने को तैयार नहीं। दूसरा कहता मैं भी लेने को तैयार नहीं। फरमाया तुम्हारे पास औलाद क्या है? एक सहाबी कहने लगा लड़की है, दूसरे ने कहा लड़का है। फरमाया जज ने कि एक तेरा लड़का एक की लड़की, दोनों की शादी कर दो और ये सोने का भरा हुआ मटका उस जोड़े के हवाले कर दो। क्या अंदाज है सहाबा किराम के इंसाफ का। कभी तौर पर अपनी तरफ बात आने दी नहीं। और ये तो वो लोग थे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है। अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल माल में झाड़ू दी, एक चोरनी मिल गई। फारूक आजम का पोता बिल्कुल छोटा सा करीब खड़ा है, उसके हाथ पे रख दी। बच्चा कोई सह लेके खा लेगा, उसने मुंह में डाल लिया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बच्चे को बुलाया तो साफ न बोला। फरमाया बेटे मुंह में क्या है? कहने लगा पैसा है। कहाँ से आया? अबू मूसा ने दिया। बुलाते फरमाया कोड़े मार मार कर तेरा चेहरा बदल दूंगा। कौम के पैसा, कौम का ढिल्ला दमरी कुछ भी हो और तुझे हराम खिलाने के लिए मेरी आल के सिवा और कोई न मिला, और कोई नहीं मिला। पूरे क्रिकेट में पड़ा हुआ एक पैसा मिल गया चुवन्नी और बच्चे के हाथ में रख दी। फारूक ने फरमाया कोड़े मार मार कर तेरी शक्ल बदल दूंगा। मेरी नस्ल के हाथ पर ये नाजायज कौम का पैसा तुमने क्यों रखा? वो कहते थे एक एक पैसा कौम का है और आज भारत सरकार का नहीं सारे मेरा, सारा ही मेरा। क्या पूछो, वो झगड़ा हुआ ना माँ बेटे का मिरास के मसले पर। माँ मौलवी के पास आई, कहने लगी 100 रुपया देंगे, एक फतवे का फतवा मेरा सीधा कर देगा, टेढ़ा हो रहा है। उस जमाने में 100 रुपये की बड़ी कीमत थी। कहने लगा 100 रुपये पहले निकाल, मसले जितने चाहे सीधे करा ले या टेढ़े करा ले, दोनों काम आते हैं मुझे। आए आए फतवा देने का भी जमाना था, जब अंदाज था फतवे का। हम छोटे छोटे थे, हिंदुस्तान में भी एक मौलाना ने फतवा दिया था कि देवबंदी अकीदा रखने वाले को जो भी वाले को मुसलाम कह दे उसकी बीवी को तलाक हो जाए। हाँ छोटे छोटे थे, हम पढ़ते थे। जो फतवा हमने सुना कि ये फतवा दिया गया, शायद पहले दिया था 12 साल मिलने के जमाने में हमने सुना। फतवा डाल दिया जो भी देवबंदी अकीदा रखने वाले को सलाम अलैकुम तो क्या वालेकुम अस्सलाम भी जो कहेगा उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी। बस एक मस्जिद का खादिम था, उसका कोई काम नहीं बन रहा था, वो तो सीधा उस मौलाना के पास पहुंचा और जाके कहने लगा हजरत जी अस्सलाम अलैकुम। लगा जी वालेकुम अस्सलाम, मिराद अच्छे हैं, तशरीफ रखिए। हजरत मैंने सुना है आपने इस तरह करके फतवा दिया है। लगा मैंने फतवा दिया है और तहकीक से दिया है, सोच कर दिया है। कहने लगा हजरत फिर बिल्कुल ठीक है, मैं कट्टर देवबंदी हूँ, आपने वालेकुम अस्सलाम क्या ही दिया है, आपसे तो सारी बोली लाओ मेरे हवाले करो। ये फतवे के मुताबिक भी मेरा काम बन रहा है, दुआएं दूंगा, मेहरबानी करो। और फतवा देना बड़ा आसान है, बीवी कौन दे? ये एक आदमी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो यार की खीर तो नहीं जो आने बदले महीने पे मिल जाएगी। यहाँ बावलनगर जिले में एक मौलवी को क्या आदत पड़ी, हर तकरीर में कहे जो देवबंदी आलिम निकाह पढ़ा दे वो निकाह ही नहीं होता, दोबारा करना पड़ेगा, औलाद हराम की है, फलां है फलां है। एक दिन एक शहर में खड़े होकर के हजरत तकरीर कर रहे थे। 90 साल का बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और कखन लगा, मैंने अल्लाह पाक की कसम है तेरे प्यू का निकाह मौलाना गुलाम कादिर बट्टू देवबंदी ने पढ़ाया ही।
ہوں آپ حرام دا کون بنے؟ اکھ لگا اور زمانے کی گل ہے، ہوں اور زمانہ ہے، اپنے واسطے زمانے بدل لی، اپنے نہ دیا کر، تقوی اختیار کر۔ اور اگر فتووں کی بات پہ آئے گا تو آپ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو غسل دیا جا رہا ہے، غسل دینے والوں کی نظر پڑی، پیٹھ پہ کمر پہ کالے کالے نشانات موجود ہیں۔ پوچھا گیا شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت شیخ الہند کی کمر پہ نشانات کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ انگریز نے ترکستان کے مسلمانوں کو کافر لکھوا لیا تھا اور بے شمار لوگوں نے لکھ دیا تھا۔ حضرت شیخ الہند سے دستخط کرانا چاہتے تھے، کفر کی فتوے پہ دستخط کر دو۔ حضرت نے فرمایا میں اپنی جان کا قیمہ تو بلوا سکتا ہوں پر ایماندار کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند۔ آخری وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا شاگردوں کی جماعت بیٹھی ہے، تھوڑا سا افاقہ ہوا، بے ہوشی سے رونے لگے۔ پوچھا حضرات نے کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میری تمنا تھی اللہ کی راہ میں میری جان کا قیمہ بنا دیا جاتا، مگر افسوس بستر پہ موت آ رہی ہے۔ یہ لوگ تھے جو سوچ کر فتوا دیا کرتے تھے۔ آج کوئی خیر المدارس سے قرآن یاد کر کے نکلے گا، کوئی قاسم العلوم سے یاد کرے گا، کوئی دارالعلوم سے یاد کرے گا، کوئی مظاہر العلوم سے یاد کرے گا۔ خدا کی قسم جب شیخ مدنی کی باری آئے گی، مالٹے کی جیل کی کوٹھڑی جہاں 18 پھر کھڑے کھڑے مکئی پیستے ہیں، ادھر کچی چلتی ہے، ادھر حسین احمد قرآن یاد کرتا ہے۔ کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، فتویٰ دیا شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ۔ کراچی کیس میں لکھا مولانا کو کراچی طلب کر لیا گیا اور افسر کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ میرے جیسا ہوتا فوراً مکر جاتا، او ہو تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھے، فوراً چکر کاٹ لینا تھا۔ مگر یہ وہ تھا جس نے 4 سال تک شیخ الہند کے ساتھ رہ کر قاہرہ کے مالٹے کے جیل کی کوٹھڑی میں 18 پھر مکئی پیسی خدا کا قرآن دیا۔ فرمانے لگے فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ انگریز کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا دینا میرا کام ہے۔ اصل تو میرے جتنے اکابر بھی گزرے ہیں یا موجود ہیں الحمدللہ میرا دامن موتیوں سے بھرپور ہے۔ یہ اکابر جو تھے اللہ والے، ان کا اتنا اونچا مقام کہ رات کو مسلح پہ عابد تھے، صبح کو اٹھ کر کے جہاد میں مصروف ہو کر مجاہد بن جاتے ہیں۔ جاؤ حاملی کے میدان سے پوچھو حافظ ضامن شہید کہاں ہوئے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی میں گولی لگی، انگریز نے ماری، لہو کی دھار دور جا کے پڑی، نظر جواب دے گئی۔ حضرت گنگوہی نے دیکھا، پوچھا مولانا کیا ہوا؟ بیٹھ کہتے گئے، فرمانے لگے مولانا میری نظر جواب دے گئی، میری پیشانی میں گولی لگ گئی۔ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا اور ہاتھ پھیر دیا۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ادھر گنگوہی نے ہاتھ پھیرا، دم دیا، ادھر میری پیشانی میں خراش بھی باقی نہ رہے۔ سارے بہت آگے تھے، اور جب تم ہم سے پوچھو گے میں مجاہد پیش کروں گا، شاملی کا میدان تمہیں دکھلاؤں گا۔ جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کو لاہور کے میدان میں جو لایا گیا، مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا جعفر تھنیسری، مولانا یحییٰ سورت والے، 3 عالم دین کو 20 سے لوہا پیروں میں ڈال کر چابک مار مار کر انگریز لاہور دھکیل کے لایا۔ یہ سودا کرنے والے نہیں،
مولانا جعفر قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں اطلاع ملی کسی وکیلوں کو پھانسی آ جائے. رات کا وقت تھا اور تو ہمارے پلے کچھ نہ پڑا, کھاپ کھڑا ہوا تھا, ہم نے کن سے دبا کر روزے کی نیت کر لی. اللہ کے حضور میں روزہ دار ہو کے جانا چاہیے. اس لیے ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ دکھ چلتے نے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوں گے. دکھ چلتے نے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوں گے. کون پوچھتا کاوت کتنا نو کدی پنجرے باغ سے شیر ہوں گے. کئی لوگ ملیں گے نا انہیں کھانے سے نہیں بھرتا, فلانا پھڑا گیا فلانا پھڑا گیا, یہ تینوں پڑھ کے کرنا چاہیے. پکڑے گے تو اسے نا جو پکڑا ہونے کے قابل ہوگا. تجھے پکڑ کے کوئی کیا کرے گا جو 3 دن پہلے یہ کرتا ہو. اس لیے کہتا کہ دکھ چل دینے جڑے قوم سے بندے نے دلیر ہوں گے. کون پوچھتا کامت کتنا نو کدی پنجرے باغ سے شیر ہوں گے. کتابوتیاں اسی نو پہنجیاں نے جیڑی پیری دے نال نے بیر ہوں گے. کتابوتیاں اسی نو پہنجیاں نے جیڑی پیری دے نال نے بیر ہوں گے. او قطرہ خون سے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے سے لال نے پھیر ہوں گے. پھلدار درخت بنو گے بٹے گلنے سے, بٹے کھانے پڑیں گے. اور خالی درخت کو بٹے کون مارتا ہے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے ایک نے کہا اس کی سزا, اس فتوے کی سزا تو پھانسی ہے. فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. کھدر کا تھان نکال کر میز پہ رکھ دیا. فرمایا کیوں, یہاں کفن نہیں مل سکتا تھا؟ فرمانے لگے انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کر خدا کے یہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. موتی کا مقام تھا ان حضرات کا ہر میدان. تو ایسا یاد خالی لوگوں کے تو پوچھو ہی نہ. اب تو لوگ قرآن کریم اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کپ بنا لیتے ہیں, بس ایمان وہی متزلزل ہو جاتا ہے. کئی لوگ تقدیریں پوچھتے پھرتے ہیں ادھر ادھر. ایک مرتبہ لاہور فٹ پاتھ پہ نارکلی میں ایک ملنگ بیٹھا لوگوں کی تقدیر دیکھ رہا تھا. تم بھی دکھا دیا کرو. کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی نوکری ملے گی, کسی کو کہتا تھا تیری فرسٹ لیڈی کے ساتھ شادی ہو گئی. وہ تو چوڑا ہی ہو جاتا تھا. وہ مجھے شرارت ہوئی, لوگوں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا میرے ساتھی منع بھی کرتے رہے کہ نہیں ٹھیک نہیں. اور میں نے کہا کیا ہے دکھاتے ہیں. ان لوگوں سے آگے بڑھ کر کے میں نے بھی ہاتھ کر دیا. میں نے کہا سائن کی دیکھو ذرا میری شادی ہو جائے گی. پھر سوچا پاکستان ہے چنگے بھلے کی نہیں ہوتی, اسے کون دے اچھی طرح لکیر دیکھی بھی نہیں. پہلے بار نہیں تیری شادی نہیں ہونی. میں نے کہا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. سارا میلہ بگڑ گیا اس کا. یقین کرو اللہ والوں کا اثر ہے سارا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر خانہ بان میں ایک پنڈت آ گیا اور کہنے لگا نجومی ہوں, کل کی بات بتاتا ہوں, کل کی بات بتا دوں گا جو ہونے والا ہے. کسی نے آ کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت ایک پنڈت جھکتا, وہ فرمایا جلدی پکڑ کے یہاں لاؤ. پنڈت کو گھیرے میں لے کر حضرت کے آلہ کھڑا کر دیا. حضرت نے پوچھا پنڈت جی کیا بات ہے؟ کل لگا کہ میرے پاس علم نجوم ہے, فلاں ہے فلاں, میں کل کی بات بتا دیتا ہوں کیا ہوگا. حضرت کے پاس ایک چھوٹا رکھا تھا. فرمایا یہ بتائیے تیرے سر میں لگے گا کہ نہیں. اب اس نے سوچا جو ہاں کر دی تو پرے کو رکھ دیں گے, نہ کر دی تو پٹاخ کر کے مار دیں گے.
کہنے لگا حضرت اس کا تو پتا نہیں. فرمایا گدھے جو آنکھوں سے چھوٹا نظر آ رہا ہے اس کا پتا نہیں, اور کل کی باتوں کا تجھے کیسے ہی لگو. خدا کے بندے کو انصاف کرو, اپنے دل میں انصاف کرو. تم جا کر دیکھو خبر میں جانا ہے آپ. اس لیے اچھے ولیوں کی, اچھے پیروں کی شناخت کرو, پہچان کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا عمل کرنے کے پیسے عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یاد نبی سے بل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, توحید-sunnah.com. لا الہ الا. اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر, درس قرآن و حدیث, اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ, فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ, لا الہ الا اللہ.